لے کے چلے ہیں تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں ہم شاہ مدینہ کی نظر لے کے چلے ہیں تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں ہم شاہ مدینہ کی نظر لے کے چلے ہیں اور وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں حضرات مجھ سے پیش کر نعت خوان رسول نے مجھے ذہن دے دیا کہ ماں باپ کے بارے میں کچھ کہا جائے سنایا جائے اور آپ کے خطیب و امام صاحب نے آتے ہی بتا دیا کہ یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں کس کنڈیشن میں ہیں جب آپ مسجد کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے جب آپ مسجد کا پیٹ نہیں بھر سکتے جب آپ روزے رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کو خوش نہیں کر سکتے جب نمازوں کی پابندی کر کے اپنی آخرت کی فکر نہیں کر سکتے اپنی آخرت کو نہیں سنوار سکتے تو آپ اپنے والدین کی حقیقت کیا جانیں گے ان کا مقام کیا ہوتا ہے کیسے سیکھیں گے امام صاحب سے عقیدت رکھ کر ان کی بارگاہ میں جا کر جب دین کی تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو والدین کا مقام کیا ہوتا ہے آپ کیا سمجھیں گے رب تو فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو یہاں تک کہا گیا ہے یہاں تک قرآن شریف میں ہے کہ اگر ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو اگر ان کے ساتھ پیش آؤ تو محبت کے ساتھ پیش آؤ ان کو اف تک مت کہو ان کو جھیکو مت اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ہم اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ بھی تو ایک انسان ہی ہے ان کے بارے میں اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے کہ ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ان کو اف تک مت کہو ان کو جھڑکو مت اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے تو ہمارے اور آپ کے سامنے ماں کی مہربانیاں آ کر کھڑی ہو جائیں گی ماں کی محبت سوال کرے گی بیٹا بھول گئے میں ہی ہوں کہ تجھے اپنے شکم میں لے کر 9 مہینے تک تیرے بوجھ کو برداشت کرتی رہی بیٹا بھول گئے میں ہی ہوں کہ جو اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا بنا کر تجھے پلاتی رہی بیٹا بھول گئے میں ہی ہوں جو سردیوں کی رات میں داہنے طرف تجھے سلاتی تھی اگر پیشاب کرتے تھے تو اٹھا کر بائیں طرف سلاتی تھی اور بائیں طرف پیشاب کرتے تھے تو سینے پر لٹا کر پوری رات گزارتی تھی بیٹا بھول گئے میں ہی ہوں کہ جب تم کبھی دھوپ میں بیٹھا کرتے تھے اور میری نگاہ پڑتی تھی تو لپٹ کر اپنے آنچل کا سایہ کر لیا کرتی تھی بیٹا بھول گئے میں ہی ہوں کہ جو دوسروں کے گھر پہ جا کر پریشانیوں کو اٹھا کر اور مزدوری محنت مشقت کر کے تیرے پیٹ کو پالتی رہی تیرے چہرے کی خوشیوں کو دیکھتی رہی بیٹا بھول گئے اس طریقے سے جب ماں کی محبتیں آپ سے سوال کریں گی تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک ماں جو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتی ہے جتنے لاگ اور جتن سے آپ کو پوس پال کر جوان کیا ہے جوانی کے پائیدان پہ کھڑا کیا ہے حقیقت معنوں میں اتنی محبت کوئی اور دکھا ہی نہیں سکتا کوئی اور پیش ہی نہیں کر سکتا اسی لیے ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ایسے ہی باپ کی عقیدت آپ سے سوال کرے گی بیٹا بھول گئے میں ہی ہوں تمہارے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جا کر دوسرے کے گھر پر دوسرے گاؤں میں جا کر مزدوری کر کے لا کے کھلاتا رہا ارے گاؤں تو گاؤں دیش سے پردیش چلا جاتا تھا نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا تھا نہ گرمی کی پرواہ کرتا تھا نہ ٹھنڈی کی پرواہ کرتا تھا لوگوں کی نوکری کر کر کے لا کر تجھے کھلاتا جلاتا پلاتا رہا اور تجھے ہر خوشیوں کے تیرے ہر خوشیوں کو پورا کرتا رہا تو اس طریقے سے ماں اور باپ کی محبت ہے جب آپ سے سوال کریں گی اور آپ کے دماغ میں جب آئیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کی جو محبت ہے ایک اولاد کے ساتھ ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا آپ خود سوچیے کہ آپ کہیں آتے ہیں یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں آپ کا چھوٹا سا بچہ دھول اور مٹی میں کھیل رہا ہوتا ہے آپ کو دیکھتا ہے جیسے ہی آپ کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے لپک کر وہاں سے بھاگتا ہے اور دوڑتے ہوئے آتا ہے اور آپ جب قریب آتا ہے تو آپ اسے اٹھا کر محبت سے کلیجے سے چمٹا لیتے ہیں آپ ایک مرتبہ بھی نہیں سوچتے کہ میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں آپ ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے میرا سفر ملتوی ہو رہا ہے آپ ایک مرتبہ بھی اس کا خیال
سوچئے کہ آپ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے بچے کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو کیا ایسے ہی ہم بڑھ گئے ہیں؟ کیا ایسے ہی ہم جوان ہو گئے ہیں؟ ہمارے والد بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کیے ہوں گے، ان کا بھی سلوک ہمارے ساتھ ایسے ہی رہا ہوگا۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کو لینے کی ضرورت ہے۔ لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن ماں باپ کے تعلق سے سوچ نہیں پا رہے ہیں کہ ہماری ماں ناراض ہے جس کے وجہ سے ہم در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، میرے باپ مجھ سے روٹھ چکے ہیں جس کی وجہ سے ناکامیوں کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ آج لوگ بھاگے بھاگے پھرتے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، کوئی بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی پیروں کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی کسی کی بارگاہ میں جاتا ہے اور مسئلہ گھر ہی سے خراب کیے رہتا ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، نہ جانے کس کس بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے اور مسئلہ یہیں سے بگڑا ہوا ہے۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ کتابوں میں ہے کہ جس نے ماں باپ کو خوش کر دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کر دیا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا۔ اگر کوئی اولاد اس حال میں صبح کرتی ہے کہ ماں باپ دونوں اس سے خوش ہیں تو صبح صبح جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ اگر ایک ہے تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اگر دونوں ناراض ہیں تو آپ بتائیے اس کے لیے کون سا دروازہ کھولا جائے گا؟ اے میرے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کو خوش کیجیے اور ماں باپ کی خوشیوں کو لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اور سن لیجیے کہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا کا کیا معاملہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کے لیے دعا کرے تو وہ دعا فوراً بھی قبول ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ کی دعا اور بد دعا کا یہ معاملہ ہے کہ ماں باپ جو دعا کرتے ہیں یا ماں باپ جو بد دعا کرتے ہیں اس کے اثرات دنیا میں بھی دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے اثرات آخرت کو بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہ دکھایا جائے اور آخرت پہ ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ کسی اور کی دعا اور بد دعا ہوگی تو دنیا میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کی ماں نے بد دعا کر دیا تو دنیا میں اس کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور میدان محشر میں جو رسوائی ہے وہ تو ابھی آگے آنے ہی والی ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، بارگاہ خداوندی میں عرض ہوتے ہیں پروردگار عالم جنت میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ میں جنتی ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام جنت میں جو آپ کا ساتھی ہوگا وہ چوراہے پہ جو قصاب کا کام کرتا ہے، جو قصاب ہے گوشت کاٹتا بیچتا ہے، وہی جنت کا آپ کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ جاتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ چلوں دیکھوں اس کی کون سی نیکی ہے، اس کی کون سی ادا ہے، اس کی کون سی وہ زندگی کا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا ساتھی بنے گا۔ پہنچتے ہیں، دیکھ رہے ہیں گوشت کاٹ بیچ رہا ہے، شام ہو جاتی ہے، بوریا بستر اپنا سمیٹا ہے اور گھر جانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ آپ نے کہا بھائی میں آپ کا مہمان ہوں، دور دراز سے آیا ہوا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ جب نبوت کا چہرہ دیکھا اس شخص نے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، کہا ضرور میرے مہمان بن جائیے۔ اپنے گھر پہ لے کے جاتا ہے، اپنے گھر لے جا کر بٹھا دیتا ہے، چادر بچھا کر بٹھا دیا ہے، مہمان کی جو خدمت ہوتی ہے اس انداز میں پیش آ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور واپس آ کر بتا رہا ہے اے میرے مہمان آپ کیا چاہتے ہیں؟ کھانا ابھی آپ کو کھلا دوں کہ تھوڑی دیر بعد کھانا کھلاؤں؟ اگر ابھی کھانا کھلا رہا ہوں تو آپ کو تنے تنہا کھانا کھانا پڑے گا، اور اگر تھوڑی دیر آپ رک جائیں تو آپ کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ مہمان نے کہا اس میں کون سی حکمت ہے، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ تو اس نوجوان نے بتانا شروع کیا کہ سنیں میرے گھر میں ایک میری بوڑھی ماں ہے جن کے ہاتھ پاؤں کی طاقت ختم ہو چکی ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، بدن کمزور ہو چکا ہے، بستر پہ لیٹی رہتی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب میں دکان سے گھر آتا ہوں تو پہلے ماں کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اپنی ماں کو بستر پہ اٹھا کر بٹھاتا ہوں اور ماں کا چہرہ دھلاتا ہوں، اور پھر روٹی کا نوالا اپنے منہ میں چبا کر پھر ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، اور جب میری ماں کھانے سے فارغ ہو جاتی ہے ان کا منہ پھر دھلا دیتا ہوں اور پھر بستر
پہ لٹا دیتا ہوں، اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں۔ اگر آپ اتنی دیر رکیں تو ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور اگر ابھی کھانا چاہتے ہیں تو تنہا تنہا آپ کو کھانا ہوگا۔ مہمان نے جب اتنی بات سنی ہے، آپ فرماتے ہیں سنو سنو، پہلے ضرور اپنی ماں کو کھانا کھلا لو، جب تمہاری ماں کھانے سے فارغ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ میں کھانا کھایا جائے گا۔ نوجوان آگے بڑھا ہے، ماں کو اٹھا کے بٹھایا ہے، ماں کا چہرہ دھلایا ہے، روٹی کا نوالا اپنے منہ میں چبا رہا ہے، اور چبانے کے بعد ماں کو کھانا کھلا رہا ہے، اور ماں کی خدمت سے فارغ ہو کر ماں کو کھلانے سے فارغ ہو جاتا ہے تو ماں، وہ بوڑھی ماں جن کے ہاتھ پاؤں میں طاقت ختم ہو چکی ہے، آنکھوں کی بینائی زائل ہو چکی ہے، ہر طرح سے لاچار و مجبور ہو چکی ہے، وہ ماں جب فارغ ہو جاتا ہے، وہ نوجوان، وہ بیٹا اپنی ماں کی خدمت سے بستر میں جب لٹا دیتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا تھوڑی دیر کے لیے اس چراغ کو گل کر دو، اس کی روشنی بجھا دو۔ جب رات کی تاریکی ہو جاتی ہے، چراغ بجھا دیتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اندھیرا ہونے کے بعد وہ بوڑھی ماں جس کے ہاتھ اور پاؤں کی طاقت ختم ہو چکی ہے، لیکن بیٹے کی محبت میں پوری طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دراز کرتی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے، اے پروردگار عالم، جو میرا بیٹا میری اتنی خدمت کرتا ہے کہ جب تک میرا چہرہ نہیں دھلتا بلاتا، اپنا چہرہ نہیں دھلتا، جب تک مجھے نہیں کھلاتا اپنے نہیں کھاتا، جب مجھے بستر پہ لٹا دیتا ہے تب اپنے کھانا کھاتا ہے، پروردگار اس بیٹے کی خدمت سے میں بے حد خوش ہو چکی ہوں، میں اس سے راضی ہو چکی ہوں اور تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں، مولا تو میرے بیٹے کی اس خدمت کے بدلے میں جنت میں موسیٰ پیغمبر کا ساتھی بنا دینا، جنت میں موسیٰ پیغمبر کا ساتھی بنا دینا۔ موسیٰ پیغمبر دروازے پہ بیٹھے تھے، آواز کانوں سے ٹکرائی تو آواز آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا اور فرما رہے ہیں پروردگار، جب ماں کی دعا میں اتنا بڑا اثر ہے تو پھر رسول پاک کی دعا میں کتنا اثر ہوگا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، جب ماں اتنی بڑی مستجاب الدعات ہے تو رسول پاک کی دعا میں کتنا اثر ہوگا۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، ہم نے دنیا میں درد کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو راضی کر لیجئے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے آج سردیوں میں دیکھ لیجئے یا گرمیوں کے موسم میں دیکھ لیجئے، جب سردیوں کا موسم آتا ہے نئے نئے کمبل اور موٹی موٹی رضائی بنوائی جاتی ہے، اپنے لیے بستر بہتر سے بہتر بنوایا جاتا ہے، اور بوڑھے باپ کو مکان سے نکال کر لے جا کر چھپر میں رکھ دیا جاتا ہے، جس چھپر میں چاروں طرف سے سنسناتی ہوائیں آتی ہیں، اور اسے کھانا پانی وہیں دے دیا جاتا ہے، اس کی خیر خیریت لینے کے لیے ٹائم بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک انسان نہیں سوچتا کہ جس طریقے سے مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے ایسے ہی باپ کو بھی لگتی ہوگی، جس طریقے سے مجھے موٹے گدے کی ضرورت ہے ایسے ہی باپ کی بھی ضرورت ہوگی، جیسے میں بند کمرے میں ہوں اور موٹی کمبل اور چادر اوڑھنے کے بعد مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے تو باپ تو اس طریقے ایسی جگہ پہ ہے جہاں چاروں طرف سے ہوائیں آ رہی ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، آپ آرام سے رہیے، آپ آرام سے سوئیے اور باپ کے ساتھ یہ سلوک کیجئے، اللہ ہرگز آپ سے خوش نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ وفادار بیٹے کی تو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ جب ٹھنڈک شروع ہو تو باپ سے پوچھے ابو جان آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اگر سویٹر کی ضرورت ہے تو سویٹر لا دے رہا ہوں، اگر بستر کی ضرورت ہے تو بستر لا دے رہا ہوں، اگر کمبل پرانا ہو چکا ہے تو کمبل نیا کر دے رہا ہوں، اگر ٹھنڈ کے پانی سے آپ کو تکلیف ہے تو آپ کے لیے گرم پانی کا اہتمام کر دے رہا ہوں۔ تو جب بیٹا اتنا خیال اپنے باپ کا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے باپ کے دل سے دعا نکلے گی، اور جب دل سے دعا نکلے گی تو وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرے گی۔ آج ہم اور آپ جب پانی پیتے
رکھتے ہیں 10 منٹ پہلے کا رکھا ہوا پانی حلق سے اتارنے میں دشواری ہوتی ہے، فریز کا پانی چاہیے، ٹھنڈا پانی چاہیے۔ باپ سے بھی پوچھئے ابو جان آپ کو اس بڑھاپے میں اس پانی سے آپ کو تسلی ہوتی ہے؟ کون سا پانی آپ کو پسند ہے؟ جو پانی ان کو پسند ہے، جس سے ان کو راحت ملتی ہے، اس پانی کا انتظام کر دیجئے، ان کا بھی خیال کیجئے۔ اس لیے میں آپ سے بس یہ تھوڑی دیر کی بات میں، زیادہ لمبی تقریر نہیں، وقت ہو چکا ہے، امام صاحب کا اشارہ ہو رہا ہے، اپنے والدین کو راضی رکھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھنے والا بھی راضی رکھے، دلی بمبئی جانے والا بھی راضی رکھے، کسی بھی کام میں لگنے والا ہو راضی رکھے، یا گھر پہ رہنے والا